اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ 23ویں پارے کا سیکنڈ ہاف جو ہے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 150 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں، ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، ان سے دریافت کیجیے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، یا یہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا۔ آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افطرا پردازی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟ یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ۔ اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی ہے، اور حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ اس عقیدے کے لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے۔ ہاں، اللہ کے مخلص بندے، یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے بجز اس کے جو جہنمی ہی ہے۔ فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم تو بندگی الہی میں سب بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے، پس اب عنقریب جان لیں گے۔ اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا، اس وقت ان کی جن کو متنبہ کر دیا گیا تھا بڑی بری صبح ہوگی۔ آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے، اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہ تھی سورہ صافات۔ اب شروع ہو رہی سورہ صاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ قرآن تو یقیناً شک سے پاک اور ان کے لیے نصیحت ہے جو اس سے عبرت حاصل کریں۔ البتہ ان کافروں کو اس سے فائدہ اس لیے نہیں پہنچ رہا ہے کہ ان کے دماغوں میں استکبار اور غرور ہے، اور دلوں میں مخالفت و عناد۔ عزت کے معنی ہوتے ہیں حق کے مقابلے میں اکڑنا، یعنی یہاں پہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کفار جو ہے وہ حق کے مقابلے میں غرور اور مخالفت میں اکڑ رہے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارا ان کا نہ تھا۔ اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی، اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے، یعنی یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے چرا کر دراصل ہمیں اپنے پیچھے لگانا اور اپنی قیادت سیادت منوانا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف من گھڑت ہے، یعنی یہ توحید صرف اس کی اپنی من گھڑت ہے، ورنہ عیسائیت میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو الوہیت میں شریک تسلیم کیا گیا ہے، یعنی وہ یہ باتیں کرتے تھے۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ اب یہ اللہ کا جواب ہے۔ یہ کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں، یا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں، یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا، اور سمودیوں نے اور قوم لوط نے اور ایکا کے رہنے والوں نے بھی یہی بڑے لشکر تھے۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، بس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی۔ انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف اور ڈھیل نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ اے ہماری رب، ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے۔ آپ ان کے باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا
کہ اس کے ساتھ شام اور صبح کو تسبیح خوانی کرے، اور پرندے بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ حضرت داؤد کے پاس پہنچے پس یہ ان سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھ کو دے دو، اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصہ دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور حضرت داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا، بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے اب کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روح خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، کہا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہمارا عطیہ اب تو احسان کر یا روک رکھ کچھ حساب نہیں۔ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کا خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ بنایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا۔ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجیے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے، یعنی ہمیشگی والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن میں بافراغت تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائش کر رہے ہیں، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔ بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں۔ یہ تو ہوئی جزا، یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی جگہ ہے، سرکشوں کے لیے بڑی جگہ ہے، دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، کیا ہی برا بچھونا ہے۔ یہ ہے، بس اسے چکھیں، گرم پانی اور پیپ اور کچھ اور اسی شکل کی طرح طرح کی چیزیں۔ یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، انہیں خوشی اور کشادگی نہ ہو، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔
وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو کہ تمہیں خوشی نہ ہو، تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، یعنی تم ہی کفر و ضلالت کے راستے کو ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کرتے تھے۔ یوں گویا اس عذاب جہنم کے پیشکار تو تم ہی ہو، یہ پیروکار اپنے مقتداؤں سے کو کہیں گے، بس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہو، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے۔ اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں؟ یقین جانو کہ دوزیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور بجز اللہ واحد غالب کی اور کوئی لائق عبادت نہیں، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھے ان بلند قد فرشتوں کی بات چیت کو کوئی علم ہی نہیں، جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے۔ میری طرف وقت یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے اس سجدے کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجوں والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن میری لعنت و پھٹکار ہے۔ کہنے لگا میرے رب، مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے، متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا، بجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں بھی جہنم کو بھر دوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت و عبرت ہے، یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان لو گے۔ یعنی جب قیامت آئے گی یا جب کسی کی بھی موت آئے گی تب وہ بات سمجھ جائیں گے جن کو اب سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، یہ تھی سورہ صاد، اور اب ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ زمر۔ یہ بھی 23ویں پارے میں ہی ہے سورہ زمر بھی، اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کو اتارنا اللہ تعالیٰ غالب با حکمت کی طرف سے ہے، یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اب یہ دیکھیں بار بار یہی ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مانو، شرک نہ کرو۔ بار بار تھرو آؤٹ دا قرآن یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا، اور پھر بھی ہم یہ کہ ہم کہیں کہ ہم نہیں جانتے تو یہ ہماری طرف سے بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد کا ہی ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے یگانہ اور قوت والا، نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔ یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چپایوں میں سے 8 نر و مادہ اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو تم سب سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، تمہیں وہ بدلا دے گا جو تم کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے۔ اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریک مقرر کرنے لگتا ہے جسے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بھگائے۔
آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے، بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیامت کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، بتاؤ تو علم والے اور بے علم والے کیا برابر کے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو۔ کہہ دو کہ اے میرے ہم ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کو چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہیں جو اپنے اور آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے لیے نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے۔ انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈھانک رہے ہوں گے، یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندوں، بس مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہمتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، تو جو بہترین بات ہو اس کا اتباع کرتے ہیں، یہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، تو کیا آپ اسے دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ رب کا وعدہ ہے اور وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے، پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرح نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جسے چاہے یہ دکھا دیتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بلا دے، اس کا ہادی کوئی نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکھو۔ ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآن ہے عربی میں، جس میں کوئی کجی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اس میں مشرک، اللہ کا شریک ٹھہرانے والے، اور مخلص، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے کی مثال بیان کی گئی ہے۔ یعنی ایک غلام ہے جو کئی شخصوں کے درمیان مشترکہ ہے، چنانچہ وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، اور ایک غلام ہے جس کا مالک صرف ایک ہی شخص ہے، اس کی ملکیت میں اس کے سوا کوئی شریک نہیں۔ کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ اسی طرح وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتا ہے، اور وہ مخلص مومن جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سب تعریف۔ بات یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ سمجھتے نہیں، یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ تو یہ تھا 23واں سپارہ۔ اگلی دفعہ ہم 24واں سپارہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔